ایلوکوینٹ ادب کے ویور سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کے پلے لسٹ آپشن کو ایکسپلور کریں اور جتنے بھی آڈیو بکس کمپلیٹ ہو چکے ہیں جیسے داستان ایمن فروشوں کی، شمشیر بے نیام، آخری چٹان اور ایک بت شکن پیدا ہوا، فردوس ابلیس اور نیل بہتا رہا، اندلس کی ناگن، مارکہ کربلا، ان سب آڈیو بکس کو خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ یہی ہمیں سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ جزاک اللہ۔ ہوش ربا، مصنف انوار علیگی۔ یہ ناول ہوش ربا واقعات کا ایسا صحرا ہے جو اپنے اندر بے پناہ کشش رکھتا ہے۔ آدمی جب انوکھے واقعات سے بھرے اس صحرا میں قدم رکھتا ہے تو وہ ان کے طلسم میں کھو جاتا ہے۔ یہ ایک تخلیقی ناول ہے۔ اس ناول کا تاثر اتنا گہرا اور گرفت اتنی مضبوط ہے کہ پڑھنے والا تحریر کے حسن میں گم ہو جاتا ہے۔ منظر کشی ایسی کہ پورا ماحول آنکھوں کے سامنے جاگ اٹھتا ہے، کردار متحرک ہو کر متحیر کر دیتے ہیں۔ یہی انوار علیگی کا کمال ہے۔ ان کا فسانہ حقیقت بن کر دل میں اترتا چلا جاتا ہے۔ ہوش ربا ایک ایسا توانا، بھرپور اور سدا بہار ناول ہے جسے وقت کی گرد کبھی پرانا نہ کر سکے گی۔ ہوائیں چیخ رہی تھیں، موسلا دھار بارش جاری تھی۔ رات کے 2 بجے تھے۔ ہولناک تاریک رات، گرجتے بادل، کڑکتی بجلی، بارش کے شور اور دروازے بجاتی ہوا نے ماحول کو پر آسے بنا دیا تھا۔ ایسے میں اس نے وہ خواب پھر سے دیکھ لیا تھا۔ وہ ایک عجیب خواب تھا، ہیبت ناک، خوفزدہ اور سہما دینے والا۔ اس خواب کو وہ اب تواتر سے دیکھنے لگی تھی۔ آج جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کے جسم پر کپکپی طاری تھی۔ دل بیٹھا جا رہا تھا، حلق میں کانٹے سے پڑ رہے تھے، ذہن معوف ہو گیا تھا۔ پہلے تو اس کی سمجھ میں ہی نہ آیا کہ اس کی آنکھ کھل گئی ہے یا وہ ابھی تک خواب دیکھ رہی ہے۔ وہ ابھی 1 گھنٹہ پہلے ہی تو سوئی تھی۔ آج شام سے اس کی طبیعت ٹھیک نہ تھی، دل پر کچھ بوجھ سا تھا۔ آج اس سے ٹھیک طرح سے کھانا بھی نہیں کھایا گیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ چہل قدمی کے لیے ضرور نکلتی تھی۔ آج وہ ٹہلنے بھی نہ نکلی تھی، بس تھوڑا سا کھانا کھا کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ کچھ دیر وہ ٹی وی کے مختلف چینل گھماتی رہی۔ ایک چینل پر انگریزی فلم آ رہی تھی، وہ دیکھنے بیٹھ گئی۔ فلم 12 بجے کے قریب ختم ہوئی۔ اس نے ٹی وی بند کر دیا۔ فلم پر اسرار تھی۔ اس کے کئی مناظر بار بار اس کی نگاہوں میں گھوم رہے تھے۔ وہ یوں ہی کمرے سے نکل کر گیلری میں آ گئی اور باہر کا نظارہ کرنے لگی۔ تبھی قریب کے درخت سے ایک پرندہ اڑا اور تیزی سے اس کے سر کے پاس سے گزر گیا۔ وہ ایک دم سہم گئی۔ وہ کافی بڑا پرندہ تھا، چیل جتنا بڑا تو ہوگا۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ رات کے 12 بجے آخر کس پرندے کو اڑنے کی ضرورت پیش آئی۔ اسے کچھ یوں احساس ہوا جیسے وہ پرندہ اسے گیلری میں دیکھ کر اس کی طرف لپکا تھا۔ اس خیال نے اسے سہما دیا۔ وہ فوراً کمرے میں آ گئی، دروازہ اچھی طرح بند کیا اور بستر پر لیٹ گئی۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ایک تو پر اسرار فلم کا اثر، پھر اس پرندے کا نہایت قریب سے گزر جانا۔ اس نے سوچا کہ وہ نیچے جا کر سو جائے یا نیچے سے کسی کو اپنے پاس بلا لے، لیکن یہ دونوں صورتیں اسے نامناسب محسوس ہوئیں۔ کیسٹوں کے ریک سے اس نے ایک کیسٹ منتخب کیا اور میوزک سننے لگی۔ دھیمی موسیقی کے اس کیسٹ نے دھیرے دھیرے اس پر اثر کرنا شروع کیا۔ اسے نیند آنے لگی۔ اس نے لیٹے لیٹے ریموٹ کنٹرول سے کیسٹ پلیئر آف کیا اور کروٹ لے کر آنکھیں بند کر لیں۔ پھر اچانک ہی اسے پروں کی پھڑپھڑاہٹ سنائی دی۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی پرندہ اس کے سر پر سے گزر گیا ہو۔ وہ فوراً ہی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کمرے کی لائٹ روشن تھی۔ جب سے پر اسرار خوابوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا وہ کمرے میں لائٹ جلا کر سوتی تھی۔ دروازہ بھی بند تھا۔ کسی پرندے کا اس کے سر پر سے گزر جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔
یہ محض اس کا وہم تھا۔ اپنے اس خیال پر اسے شرمندگی محسوس ہوئی۔ وہ روز بروز اس قدر ڈرپوک کیوں ہوتی جا رہی تھی؟ ریموٹ کنٹرول اٹھا کر اس نے کیسٹ پلیئر پھر آن کر دیا۔ لوری دیتی ہوئی موسیقی پھر سے کمرے میں سنائی دینے لگی۔ موسیقی سنتے سنتے بالآخر وہ نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ ابھی وہ 1 گھنٹہ ہی سوئی ہوگی کہ اس ڈراؤنے خواب نے اچانک اس کی نیند کا قفل کھول دیا۔ جب وہ سوئی تھی تو دور تک بارش کے آثار نہ تھے۔ آنکھ کھلی تو فضا کا رنگ ہی کچھ اور تھا۔ کچھ دیر تو اس کی سمجھ میں ہی نہ آیا کہ وہ ابھی خواب دیکھ رہی ہے یا جاگ گئی ہے۔ کہیں دور بادلوں کی گڑگڑاہٹ سنائی دی۔ اچانک ہی بجلی بڑے زور سے چمکی اور باہر دھماکے سے ہونے لگے۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ کیسٹ پلیئر ابھی تک آن تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ دل کسی پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ اس میں ہمت نہ تھی کہ ریموٹ کنٹرول اٹھا کر کیسٹ پلیئر آف کر دے۔ کچھ دیر بعد جب اس کے حواس درست ہوئے، اعصاب قابو میں آئے، تو اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھے جگ سے پانی نکالا اور غٹا غٹ کر کے پی گئی۔ کچھ اس طرح جیسے صدیوں سے پیاسی ہو۔ خشک حلق تر ہوا۔ معاف ذہن کھلا تو اسے وہ خواب یاد آیا جس کی وجہ سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ یہ عجیب خواب وہ کئی ماہ سے دیکھ رہی تھی۔ شروع میں یہ خواب مہینے 2 مہینے کے بعد نظر آتا تھا، پھر دھیرے دھیرے وقفہ کم ہونے لگا۔ ہفتہ 10 دن کے بعد اب روز ہی یہ خواب نظر آنے لگا تھا، مگر پچھلے 5 روز سے وہ اس خواب کو مسلسل دیکھ رہی تھی۔ وہ دیکھتی کہ اندھیری رات ہے، کہیں دور سے بھیڑیوں کی غراہٹ کی آواز آ رہی ہے، پھر اچانک ہی تاریک رات ایک روشن دن میں تبدیل ہو جاتی۔ اب اسے ایک لقو دق صحرا دکھائی دیتا، دور تک ریت ہی ریت اڑتی دکھائی دیتی۔ اس صحرا میں وہ خود کو بھٹکتا محسوس کرتی۔ ننگے پاؤں اور گرم ریت پر چلتے چلتے اچانک ایک جھونپڑی اس کے سامنے آ جاتی۔ اس جھونپڑی کی چھت پر اسے ایک الو بیٹھا دکھائی دیتا۔ اس جھونپڑی کے دروازے پر کنڈلی مارے ایک سانپ کالے رنگ کا پھن اٹھائے بار بار زبان باہر نکالتا نظر آتا۔ اس عجیب و غریب منظر کو دیکھ کر وہ ڈر کر بھاگنے لگتی تو پیچھے سے آواز آتی، ڈرو مت، آؤ جھونپڑی کے اندر آؤ۔ وہ کسی مرد کی آواز ہوتی۔ پکارنے والے کی آواز میں ایک درد کی سی کیفیت ہوتی، جیسے بالا خانے والا کسی تکلیف میں مبتلا ہو اور اپنی مدد کے لیے کسی کو اندر بلانا چاہتا ہو۔ اس آواز پر وہ پلٹ کر دیکھتی تو پکارنے والا تو دکھائی نہ دیتا، البتہ وہ سانپ اچانک اس کی طرف جھپٹتا اور وہ چیخ مار کر دوڑنے لگتی۔ تبھی گھبرا کر اس کی آنکھ کھل جاتی۔ اس وقت بھی اس نے یہی خواب دیکھا تھا، لقودق صحرا، گول جھونپڑی کی چھت پر بیٹھا الو، سانپ اور اندر سے آتی آواز، ڈرو مت، آؤ جھونپڑی کے اندر آ جاؤ۔ اس نے اپنے دماغ پر بہت زور ڈالا تھا کہ وہ اس آواز کو پہچان جائے، لیکن وہ پہچان نہیں سکی تھی۔ یہ آواز قطعاً اجنبی تھی، اس کے کسی عزیز رشتہ دار یا جاننے والے کی آواز نہ تھی۔ وہ ایک نڈر لڑکی تھی، لیکن اس خواب نے اس کی جرأت مندی میں دراڑیں ڈالنا شروع کر دی تھی۔ اب وہ سوچنے لگی تھی کہ کل سے وہ نیچے سوئے گی یا پھر اپنے ساتھ کمرے میں کسی کو سلائے گی، لیکن سلائے گی کس کو؟ لے دے کے ایک وردانہ تھی جو اس کے ساتھ سو سکتی تھی، یا پھر خالہ فرزانہ تھی، مگر وہ اوپر نہیں آ سکتی تھیں۔ وہ گھٹیا کی مریض تھیں، سیڑھیاں چڑھنا ان کے بس کی بات نہ تھی۔ بس یہی ہو سکتا تھا کہ وہ ان کے کمرے میں جا کر سو جائے۔ ابھی تک اس نے اپنا یہ خواب کسی کو نہیں بتایا تھا، خالہ فرزانہ کو بھی نہیں، لیکن اب اس میں ہمت نہیں رہی تھی۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ صبح ہوتے ہی خالہ فرزانہ کو اپنا یہ خواب ضرور بتائے گی۔ یوں تو ابھی اس کی عمر خیر سے خواب دیکھنے والی تھی، سہانے اور میٹھے خواب۔ اس عمر میں لڑکیاں ایسے پر اسرار اور خوف زدہ کرنے والے خواب کہاں دیکھتی ہیں؟ انہیں تو ہر طرف گھوڑے پر سوار ایک خوبرو شہزادہ نظر آتا ہے۔ وہ اپنی اپنی پسند کے مطابق اپنے اپنے آئیڈیل کے خواب دیکھتی ہیں۔ وہ کون ہوگا؟ کہاں سے آئے گا؟ کب آئے گا؟ لڑکیاں ہی کیا،
خواب تو سبھی دیکھتے ہیں، کیا بوڑھے، کیا بچے، کیا جوان، اپنی اپنی ناآسودہ خواہشوں کو آسودہ کرنے کے لیے۔ عمر تباہی کا آدھا حصہ انسان آنکھیں بند کر کے گزار دیتا ہے۔ یہ بند آنکھیں کس قدر نعمت ہیں، یہ بات کوئی ان لوگوں سے پوچھے جو راتیں کروٹیں بدل کر کھلی آنکھوں سے گزار دیتے ہیں۔ نیند اور خواب اوپر والے کا تحفہ ہیں۔ اگر انسان سے اس کی نیند، اس کے خواب چھین لیے جائیں تو یہ زندگی جہنم بن جائے، کیسی عذابناک ہو جائے۔ یہ خواب غریب کو امیر بناتے ہیں اور کنواریوں کو شادی شدہ۔ تو خدا کا شکر ہے کہ ان خوابوں پر کوئی احتساب نہیں۔ انسان کیسے کیسے خواب دیکھتا ہے، اگر یہ خواب قابل تعزیر ہو جائیں تو کیسے کیسے معصوم کیسی کیسی سزا پائیں۔ اسے دکھائی دینے والا یہ خواب اس کے لیے کسی سزا سے کم نہ تھا۔ وہ سوچ سوچ کر ہلکان ہوئی جا رہی تھی کہ آخر اسے یہ سزا کیوں مل رہی تھی، وہ خواب اس پر کیوں مسلط کر دیا گیا تھا۔ اس دل ہلا دینے والے خواب کے بارے میں سوچتے سوچتے بالآخر اسے نیند آ گئی۔